سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لما اصیب اخوانکم بأحد جعل اللہ عز وجل ارواحہم فی اجواف طیر خضر ترید انہار الجنہ۔ جنگ احد کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے، ان کے بارے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان پر کرم یہ فرمایا کہ ان شہداء کی جو ارواح ہیں ان کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں داخل کر دیا، سبز رنگ کے پرندوں میں انہیں داخل کر دیا، اور پھر وہ جو پرندے ہیں وہ جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ کسی اونچی جگہ پر وہ اپنا گھونسلہ بناتے، تو فرمایا کہ ان پرندوں کا جو رہنا ہے، ان کا جو ٹھکانہ ہے، عرش کے ساتھ جو قندیلیں لٹک رہی ہیں نا، جو فانوس لٹک رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رہنا ہوتا ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے، مستقر جو ہے، فرمایا عرش سے لٹکتے ہوئے جو قندیل ہیں ان کے اوپر ان کا مستقر ہے، وہ جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتی ہے۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب شہداء کو یہ انعام ملا کہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر گھر دیا کہ وہ فانوس جو لٹک رہے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے، وہاں وہ رہتی ہیں، جنت میں جہاں جی چاہتا اڑ کر وہ ارواح چلی جاتی ہیں، سیر کرتی ہیں، تو ان شہداء کے دل میں خیال آیا کہ ہم جو دنیا میں ہمارے بھائی ہیں ہم جا کر ان کو بتائیں کہ دیکھو شہید ہونے کا یہ انعام ملتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان ارواح نے یہ تمنا کی کہ اے باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم دنیا والوں کو جا کر بتا سکیں کہ بھئی اللہ کے راستے سے جب تم شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے بارگاہ الہی میں پہنچتے ہو تو پھر جنت ساری تمہاری ملکیت ہو جاتی ہے، جہاں تمہارا جی چاہتا ہے اڑ کر چلے جاتے ہو، جہاں سے جی چاہتا ہے کھاتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں جواب دیا، انا ابلغہم، میں تمہارا حال ان کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، میں تمہارا حال ان کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اور پھر سورہ آل عمران کی یہ آیات بینات نازل ہوئیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کے بارے یہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ اس بات پر کہ اللہ نے ان پر جو فضل فرمایا اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، ان کے جی میں آتا ہے، ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جو ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے ان کو یہ بشارت پہنچ جائے کہ دیکھو ہمیں اللہ نے یہ انعام دیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ تو سورہ آل عمران کی یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شہداء کی ارواح جب ہم نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا تو انہوں نے یہ تمنا کا اظہار کیا کہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ شہید ہونے کا یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، میں تمہاری یہ بات جو ہے، تمہارا یہ مقام و مرتبہ جو ہے میں ان کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تمہارے تنہا رہنے کا خوف نہ ہوتا تو پھر میری تمنا یہ تھی کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس قدر شہادت کی تمنا کا اظہار کیا۔ تو ہماری بدقسمتی کہ ہمیں یہ مقام و مرتبہ سمجھایا ہی صحیح طور پر نہیں گیا کہ جہاد کسے کہتے ہیں اور جہاد کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور ایک غلط رنگ اس کو دے کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ جی شدت پسندی ہے، اسلام کے اندر تشدد ہے، اسلام کے اندر مرنے مارنے کا حکم دیا گیا۔ بدقسمتی سے جو ہمارے بڑے ہیں، سربرآوردہ جو لوگ ہیں، انہوں نے کبھی اسلام کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے بیان ہی نہیں کیا، یا ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جہاد پر لشکر روانہ کرتے ہیں تو آپ کی تمام ہدایات کہ کسی بوڑھے، کسی بچے، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہاں تک کہ ہمیں تو جنگ میں یہ بھی کہا گیا کسی درخت کو بھی نہ کاٹنا۔ تو کیسا عظیم مذہب ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ان تعلیمات کو جاننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔